خوف پیدا ہونے کے لیے خطرے کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ خوف انسان کے اندر سے جنم لیتا ہے، کبھی حالات سے اور کبھی خیالات سے۔ جب انسان اپنی خواہش کو اپنے ضمیر میں جائز نہیں پاتا تو اس کے دل میں خوف لازمی پیدا ہوتا ہے۔ بری خواہش کا پہلا اشارہ ہی خوف ہے۔ ہر انسان کو کسی نہ کسی سے محبت ضرور ہوتی ہے۔ اگر وہ محبت اپنی ذات سے ہو جائے تو پھر خوف سے بچنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ جو شخص صرف اپنے آپ سے محبت کرتا ہے وہ دوسروں سے محبت نہیں کر سکتا، اور یہی خود غرضی اسے خوف میں مبتلا رکھتی ہے۔ خوف دراصل اس خیال سے پیدا ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں تسلیم نہیں کرتے۔ کسی کو انسانوں میں محبوب بننے کے لیے دوسروں سے محبت کرنا سیکھنا پڑتا ہے، اور دوسروں سے محبت کرنے کا مطلب اپنے نفس سے غفلت برتنا ہے، جو خود سے محبت کے خلاف ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان مخلوق کے خوف سے آزاد نہیں ہو پاتا۔ خوف ایک نظر کا رویہ ہے، ایک گمان ہے جو حقیقت بن جاتا ہے۔ ہر حادثہ پہلے خوف پیدا نہیں کرتا، اور ہر خوف کسی حادثے سے ختم نہیں ہوتا۔ حادثہ تو اچانک آتا ہے، مگر خوف خود ایک حادثہ ہے جو انسان کے دل میں بے خبری سے آ بیٹھتا ہے۔ بدنیتی کی پہلی سزا خوف ہے، کیونکہ نیت اعمال سے چھپی ہوتی ہے۔ اس لیے خوف اعمال کے نتیجے سے نہیں بلکہ نیت سے جنم لیتا ہے۔ اگر نیت بری ہو اور عمل اچھا نکل آئے تب بھی دل بے چین رہتا ہے، اور اگر نیت اچھی ہو چاہے عمل غلط ہو جائے تب بھی انسان خوف سے آزاد رہتا ہے۔ خوف کی جڑ نیت کی خرابی ہے۔ جب تک نیت درست نہ ہو خوف ختم نہیں ہوتا۔ اللہ کے دوستوں کی پہچان یہ ہے کہ ان کے دل میں نہ خوف ہوتا ہے نہ غم، کیونکہ وہ نیت کو پاکیزہ رکھتے ہیں۔ نیک نیت انسان انجام سے بے نیاز ہوتا ہے، اور جو انجام سے بے نیاز ہو جائے وہ خوف سے بھی بے نیاز ہو جاتا ہے۔ خوف دراصل ایک امکان کا نام ہے جو ہماری خواہش کے برعکس نتیجہ نکل آئے۔ جب نیت نیک ہو تو کوئی بھی نتیجہ خوف پیدا نہیں کر سکتا۔